جی السلام علیکم. آج اپنی آڈینس کے ساتھ ہم نے ایک اور فرانس کی سکسیس سٹوری جو ہے وہ شیئر کرنی ہے. اس میں آپ کو بتائیں گے کہ بچے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا اس کی پروفائل ہے, کس بیس پہ اس کا ایڈمیشن ہوا ہے, کیا کیا اس کو فیس کرنا پڑا, اور جو ہے وہ یونیورسٹی کو لے کے, کیمپس فرانس کو لے کے, ایمبیسی کو لے کے ساری اس کی کنفیوژنز, اس کا پورا پروسیس ایکسپلین کرتے ہیں اس ویڈیو میں. ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے تاکہ آپ کے سارے کویسچنز جو ہیں وہ اس سے ریلیونٹ, پہلے آپ نے بات سنی ہو اس کے بعد آپ سوال کر سکیں. تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں علیزار, سید علیزار ان کا نام ہے. ماسٹرز میں ایڈمیشن ہوا ہے. بہت ہی اچھے ہمارے اسٹوڈنٹ, شارٹ سا ٹائم پیریڈ تھا, بہت زیادہ دیر ان کا کیس نہیں لٹکا. تو علیزار سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا. جی علیزار السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ میم, آپ ٹھیک ہیں؟ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ میرے پاس الفاظ نہیں بتانے کے لیے, میں اتنا خوش ہوں. ہے نا, ہمارے بہت کم اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں آئیڈیا تھا کہ آپ بہت زیادہ نا ایموشنل ہو, اماں کا ساتھ آنا اور ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا, پوچھنا ہر چیز کا. تو بہت زیادہ خوشی ہوئی جس دن ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ علیزار, آج دوسرا دن ہے نا؟ جی میم, دوسرا دن. صحیح ہے. تو علیزار, ہماری آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ نے ان کو انٹروڈیوس کرانا ہے کہ آپ کا پروفائل کیا ہے, کہاں سے آپ کا تعلق ہے. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے تو پہلے اس خدائے حقیقی کا شکر گزار ہوں, سپاس گزار ہوں. تو میرا نام سید علیزار ہے. میں بیسیکلی ڈسٹرکٹ شیخوپورہ چھوٹے کے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں میں, ٹھیک ہے. 2024 میں میری بیچلر کمپلیٹ ہوا ہے ان اسپیس سائنس, یونیورسٹی آف پنجاب کی طرف سے. 3.15 میرا CGPA تھا, اور میں ان کے بعد دسمبر میں آیا تھا, ٹھیک ہے, اور اپنا پروسیجر میں نے سے اسٹارٹ کیا, اور میرا وداؤٹ آئلس تھا یہ, ٹھیک ہے. اور میرا M2 کورس میں ایڈمیشن ہوا ہے یونیورسٹی آف اورلینز فرانس میں, اور آگے کیسے مزید پروسیڈ کی. تو آپ کو یہ آئیڈیا تھا کہ آپ کا آئلٹس کے بنا ہو جائے گا؟ کبھی آپ کو یہ لگا نہیں کہ مجھے آئلٹس کرنا چاہیے, کوئی ہرڈل آ رہی ہے, کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ اگر دیکھا جائے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ تو ہر جگہ آئلٹس کمپلسری کہہ رہے تھے, کمپٹیشن کافی زیادہ تھا, بہت سے بچے ایسے تھے جن کا آئلٹس تھا. تو اگر ان کو دیکھتے تو پھر کہتے تھے بھائی ایڈمیشن ہی نہیں پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن اللہ کا لاکھ اور کروڑ شکر ہے کہ وداؤٹ آئلٹس مجھے ایڈمیشن مل گیا کوئی پبلک یونیورسٹی میں. تو علیزار, یہ بھی بتائیں کہ آپ کا ایڈمیشن کس یونیورسٹی میں ہوا ہے اور آپ کی فیس کتنی ہے, جو کہ بہت اہم چیز ہے بچوں کے لیے. کچھ بچے جو ہے نا وہ ہمت ہار جاتے ہیں کہ جی ہم تو کم پیسوں والی یونیورسٹی میں جا ہی نہیں سکتے. 3.51 CGPA ہے نا؟ بالکل ایسے. بتائیے ذرا. اور یہ میرے لیے سب سے پراؤڈ مومنٹ تھا کہ ایک پبلک یونیورسٹی میں جانا اور اتنی کم فی میں جانا. ہر بچے کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ہم اس یونیورسٹی میں جائیں جس کی فی 250 جو کہ نیشنل فیس ہوتی ہے ان کی. تو میرا یونیورسٹی آف اورلینز میں ایڈمیشن ہوا, اور جو میرا کورس تھا وہ ایڈوانس کورس تھا M2 فنڈامنٹل آف فزکس اینڈ اپلیکیشن آف اسپیس سائنس, ٹھیک ہے. اور اس کی فی 254 یورو فیس تھی, ٹھیک ہے. اور مجھے اس کا ایڈمیشن ملا تھا اینڈ آف اپریل, مجھے اس کا ایڈمیشن مل گیا. کیمپس فرانس کے تھرو اپلائی ہوا تھا آپ کا؟ جی میم, کیمپس فرانس کے تھرو اپلائی ہوا. صحیح ہے. 5-6 جگہوں پہ اپلائی کیا ہوگا. میم 7 یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا, جس میں مجھے صرف ایک میں ایکسیپٹنس آئی تھی, اور دیٹ از یونیورسٹی آف اورلینز. صحیح ہے. بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ. ایک اسکالرشپ ہی ہے, ظاہر سی بات ہے پورے سال کے بعد آپ نے صرف 250 یورو فیس دینی ہے. بالکل. تو اچھی بات ہے, یہ آپ کی لک تھی کہ آپ کا جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اتنی اچھی یونیورسٹی میں ہوا. اچھا علیزار, یہ بتائیے کہ فرانس کو ہی آپ نے, کیونکہ آپ پہلے سے ہی آپ ٹارگیٹڈ کنٹری لے کے چل رہے تھے کہ میں نے فرانس میں ہی کرنا ہے, اس کنٹری کو کیوں چوز کیا ہے, کہاں سے آپ نے اس کے بارے میں سنا؟ میم فرسٹ آف آل دیکھا جائے تو جس طرح چل رہے تھے, آسٹریلیا کا تھا, ایک بڑے ہائپ آسٹریلیا کو آئی ہے, ٹھیک ہے. UK تھا, ٹھیک ہے. پہلے میں ان کو دیکھ رہا تھا, لیکن اگر میں اپنا بجٹ دیکھتا نا تو میرا وہاں پہ بجٹ بالکل نہیں تھا بن رہا, کیونکہ وہ بہت زیادہ کاسٹ پہ آتی تھی. پھر میں نے شارٹ لسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا, ٹھیک ہے. ایٹ دی اینڈ میں نے دیکھا کہ فرانس سے اچھا میرے لیے اور کوئی بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے فرانس کو چنا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرا جو کورس ہے نا وہ اسپیس سائنس کا تھا, اور فرانس یہ اس کورس میں کافی آگے بھی تھا ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹری. دیکھا جائے جیسے نہ جرمنی دیکھا جائے, اٹلی ہو گیا, اسپین ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھا جائے تو اس میں کافی اچھی اپرچونیٹی میرے کورس کے لحاظ سے. تو پبلک یونیورسٹی میں تھا کورس اویلیبل, تو دیٹس وے میں نے فرانس کو چوز کیا. اور صرف فرانس میں اپلائی کیا یا کسی اور کنٹری میں بھی؟ چونکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم ان کا 1-2 کنٹری ساتھ اور پیرالل لے کے چلتے ہیں. جی میم. کسی اور میں بھی کروایا تھا یا جسٹ فرانس میں ہی آپ نے اپلائی کرایا؟ مجھے سر وکاس نے کہا تھا کہ آپ پیرالل لے کے چل سکتے ہو, لیکن جو زیادہ اویلیبلٹی تھی نا وہ فرانس میں ہی تھی, ٹھیک ہے. اور کورسز کی اویلیبلٹی کی, ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی فیلڈ کے ریلیونٹ ہی جانا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. میں نے اپنی فیلڈ سے بالکل ہٹنا نہیں ہے.
تو پھر اس لیے ہم نے فرانس کو چوز کیا. پھر جاب بھی کر رہے ہیں آپ؟ جی میم میں جو بھی کر رہا ہوں. یہاں پہلے سے آپ جاب بھی کر رہے ہیں؟ جی میم جو بھی کر رہا ہوں. صحیح ہے. اور یہ بتائیں کہ ہمارا آپ کو ٹاپ 7 کنسلٹنٹس کا کیسے پتا چلا, کیسے آپ نے پروسیس سٹارٹ کرایا, تھوڑا ایکسپیرینس وہ بھی بتا دیجیے. سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر ایک بندہ جب بھی کوئی چیز سوچتا ہے نا, سب سے پہلے یوٹیوب پہ دیکھتا ہے کہ اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح میں نے بھی یوٹیوب پہ سرچ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے, تو مجھے سر عامر کی ویڈیو ملی. ٹھیک ہے, اور جو وہ لڑکا تھا وہ شیخو پورا کا ہی تھا. تو میں نے ان کے ریویوز دیکھے اور مجھے کافی اچھے لگے. اور سب سے جو اچھی چیز تھی نا جو مجھے یہاں آنے پہ مجبور کر دیا وہ یہ تھا کہ سر عامر خود پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے USA سے. تو یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا کہ جو بندہ خود اتنا قابل ہے اور اس کا جو آگے اسٹاف ہوگا, جو اس سے بندے رکھے ہوں گے آگے, ظاہر سی بات ہے وہ ریکوائرمنٹ فلفل کرتے ہوں گے, اس لیے انہوں نے رکھے ہوں گے. تو یہ بہت بڑا پوائنٹ تھا یہ والا کہ جو مجھے یہاں پہ لے کے آیا. ٹھیک ہے, اور فرانس کی کافی سکسیس اسٹوری بھی تھی ان کی, میں نے ان کی ویڈیو کافی دیکھی تھی. تو ڈیٹس پہ میں ٹاپ 7 کنسلٹنٹ چوز کیا اور اس کا جو سورس بنا ہے یہاں پہ لانے کے لیے وہ یوٹیوب تک. اچھا, پھر آپ ہمارے آفس میں فزیکلی آئے یا آپ نے واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کیا؟ فیس کتنی ہماری دی, کیسے کیسے انسٹالمنٹس, یہ سارا بھی ذرا ایکسپلین کر دیں. میم فرسٹ آف آل میں نے جو ویڈیو میں نمبر مینشن ہوتے ہیں میں نے اس پہ میسج کیا. ٹھیک ہے, مجھے پھر انہوں نے رپلائی بیک کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, میں نے اپنی کیوریز بتائی کہ میری یہ پروفائل ہے اور اس کے مطابق مجھے کوئی کنٹری سجیسٹ کریں. ٹھیک ہے, اور میں نے یہاں مینشن کیا تھا کہ میری جو پریورٹی ہے وہ فرانس ہے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے مجھے نہ بتایا. ٹھیک ہے, پھر میں نے ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اس ٹائم آپ کے پاس آ رہا ہوں. تو پھر میں سروکار سے میری میٹنگ ہوئی, تقریباً میں نے 2-3 گھنٹے نہ کہ ان سے بات کی اس کے ریلیٹڈ. تو دین پھر انہوں نے مجھے بتایا اس کے یہ چیز ایسے ہوگی, یہ ایسے ہوگی. تو پھر میں نے ایٹ دی اینڈ دسمبر میں آیا تھا میں. ٹھیک ہے, اور میں نے آتے ہی سائن اپ کر لیا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور جو فرسٹ انسٹالمنٹ تھی یعنی کہ 90 یورو. نہیں, ہماری ٹوٹل 600 یوروز آپ نے دیے یا 1000؟ 1000 تو ٹوٹل ہماری 1000 یوروز ٹوٹل 1000 تھی. تو 3 انسٹالمنٹ میں ہم نے ان کو پے کیا ہے. تو الحمدللہ. اچھا, پھر سائن اپ ہو گئے, کاؤنسلرز ٹیم میں آپ کو وکاس نے ڈیل کیا, اس کے بعد پھر آپ کو کہاں کہاں ٹرانسفر کیا گیا یہ بھی بتا دیں ذرا. سر وکاس کے بعد پہلے میم عائشہ نے میری پروفائل دیکھی. ٹھیک ہے, ان کو آگے پھر انہوں نے ریفر کیا مجھے میم زیمل کو. پھر میم زیمل نے مجھے میم بریرا, فائنلی میم بریرا. ٹھیک ہے, میم بریرا کے پاس ایڈمیشن, آپ کو ایڈمیشن آفیسر ملی میڈم بریرا, میم بریرا, اور ویزا تک انہوں نے ہی آپ کو ویزا تک انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. اور میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی یورپ کا ایکسپرٹ ہے نا, میری نظر میں نے بہت کنسلٹنٹ کو ریچ آؤٹ کیا, بہت کنسلٹنٹ بات کی ہے میں, تو میم بریرا اس ٹاپ آف دیں کہ میم بریرا کا یونیورسٹی سے بات چیت کرنا, کوآرڈینیٹر سے میل کا رسپانس کرنا ان کے مطابق. ٹھیک ہے, بہت اچھا رہا ہے یہ والا. جی بالکل یہی ہے علیزہ کہ ہمارا ٹاپ 7 کا ایکچولی کام کرنے کا سٹائل ہی یہی ہے کہ بچے کی ای میل سے ڈائریکٹ یونیورسٹی کو اپروچ کرتے ہیں. بچہ ہمیں صرف نوٹیفیکیشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ ای میل آ گئی ہے, چیک کر لیں. اور ہمارے سارے جو کاؤنسلرز ہیں, جو ہماری ایڈمیشن ٹیم ہے, سب ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. میڈم بریرا کی آپ بات کر رہے ہیں, BS آنرز انہوں نے بایو ٹیکنالوجی میں کیا ہوا ہے اور 4/4 ان کی CGPA ہے, اور بہت ہی قابل ہماری ممبر ہیں وہ. اور آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے کافی سارے بچے جو ہیں وہ ان کے معترف ہیں کہ میڈم بریرا بہت اچھا کام کرتی ہیں. اس کے ساتھ ہماری اور بھی ٹیم ممبر سارے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو بچہ جس کو ڈیل کرتا ہے پھر اس کی تعریف بھی ہوتی ہے. تو آپ کی ای میل کا پاسورڈ آپ کے پاس بھی ہے, مس بریرا کے پاس بھی ہے. جس بچے کا بھی ہم اپلائی کرتے ہیں یہی اس کا بھی سارا سسٹم ہوتا ہے, اور ڈائریکٹ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. بچے کا کوئی پینل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یونیورسٹی کی ساری ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے بچے کے سامنے, ایون کہ ایمبیسی تک. پھر آپ کا ایڈمیشن آ جاتا ہے. ایڈمیشن آ جانے کے بعد آپ کو پھر سے مینیجنگ ڈائریکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے آپ کے فائنینسز وغیرہ وہ سارے بنانے کے لیے, کمپائل کرنے کے لیے. بالکل ایسے ہی. اور یہ میرا دیکھا جائے نا تو سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ یہی تھا کہ فائنینشلی کیسے ڈاکومنٹ تیار کرنا ہے, کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ اتنا نہیں تھا, بالکل ایک سادہ تھا. میرے جو ابو ہیں وہ مزدور ٹائپ تھے. ٹھیک ہے, تو نہ ہمارے پاس کوئی پراپرٹی وغیرہ, نہ کوئی ہمارا کوئی بزنس وغیرہ. تو ان کو جس طرح مینیج کیا ہے نا میم عائشہ نے اور میم بریرا نے, تو آؤٹ کلاس ہے یہ. چلیں علی سر, آپ کو کون کون سے ڈاکیومنٹس جو تھے پہلے آپ نے ایڈمیشن کے لیے بتا دینے ہیں کہ آپ کو کون کون سے تیار کرنے پڑے, اور اگر اٹیسٹ کرائے ہیں تو کتنی اس کے اوپر کاسٹ آئی ہے, ایک لم سم اماؤنٹ, اور جو آپ کو فائنینسز کے لیے ڈاکیومنٹس آپ نے تیار کیے ہیں ان کی اماؤنٹ تھوڑا سا بتا دیجیے کہ تقریباً کتنی آئی ہے. اگر بات کر رہے ہیں ایڈمیشن کے لیے, تو ایڈمیشن کے لیے سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ, ٹھیک ہے, CNSE آپ کا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایجوکیشن ڈاکومنٹ. اگر فار ایگزامپل اگر آپ بیچلر کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بیچلر کی لاسٹ ایئر کی ڈگری
اور ٹرانسکرپٹ اور میٹرک اور انٹر کا آپ کو ریلیونٹ بورڈ سے ٹیسٹ کرواتے ہیں. اگر آپ کا بیچلر ہے تو آپ HEC سے, اور اگر آپ انٹر اور میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ IBCC سے اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں, دین اسے آپ کو موفا سے کرواتے ہیں. تو اگر کورس کی بات کی جائے تو ان کو میں اگر وائنڈ اپ کروں لم سم دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے تقریباً 30-35,000 اگر زیادہ زیادہ کیا جائے, ٹھیک ہے. اس پہ میری اتنی کوسٹ آئی ہے. اور دین جو ہمارے فائنینشیل ڈاکومنٹ بنے ہیں اس میں میرا اراؤنڈ تقریباً 10 to 15,000 میری اس میں کوسٹ آئی ہے. اچھا یہ ہو گئی, اور اس کے علاوہ 1000 یوروز آپ نے دیا ہمیں, 1000 یورو اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کو تو ابھی آپ نے فیس دی ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں 250 یوروز آپ کی فیس ہے, وہ آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد دینی ہے. تو آپ کا ٹوٹل کتنا خرچہ ہو گیا علیزر ابھی تک؟ میم جو میرا خرچہ ہوا ہے ویزا آنے تک ابھی تک ہوا ہے وہ 5.5 لاکھ تک ہوا ہے. اوکے, تقریباً 5.5 لاکھ. 5.5 لاکھ تک. اوکے, اور آپ کا ویزا کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ 15 اگست سے. 15 اگست سے, ٹھیک ہے. چلے علیزر, کتنا لمبا پروسیس رہا دسمبر سے؟ میم دسمبر سے جولائی تک. جی دسمبر سے میں نے سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. اور مجھے اینڈ آف اپریل سے مجھے انٹرویو ہوا میرا کیمپس فرانس کے ساتھ, اور پھر مجھے اسٹارٹنگ میں یعنی کہ 8 یا 9 مئی کو مجھے ایڈمیشن ریسیو ہوا یونیورسٹی سے, اور پھر دین میں نے 17 جون کو میں نے میری اپوائنٹمنٹ تھی ایمبیسی کی, تو یہ 29 کو مجھے. اچھا 17 جون کو آپ نے ایمبیسی میں انٹرویو دیا ہے, اور اس کے بعد آپ کی 29 جولائی کو مجھے ویزا. اچھا, آپ نے کافی ویٹ کیا ویزا کے لیے. جی میم. ہاں, یہ ڈفرینٹ سینیریوز ایکچولی چلتے ہیں, کچھ بچوں کا 1-2 دن میں آ جاتا ہے, کچھ کا 40 دن میں بھی آتا ہے. اور بھی ہمارے 2 فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا ویزا آیا ہے, جس میں ایک فیمیل رمشا, شاید ان کی بھی ہم نے اسٹوری نہیں, ان کی ریکارڈ نہیں کی تھی, رمشا, اور ایک اور اسٹوڈنٹ ہے ہمارا, ان کو بھی 40 دن ویٹ کرنا پڑا. ہمیں تو لگا شاید سبجیکٹ کی وجہ سے ہے, کیونکہ ان کے سبجیکٹ ایسے تھے اور گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ان کا بھی ایڈمیشن ہوا تھا. تو چلیں, میں بھی آپ کا بھی کچھ ایسا ہی سین رہا ہو. ریکمینڈ کیا کریں گے آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کو؟ ظاہر سی بات ہے, ایک بچہ جس پروسیس سے گزر جاتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آنے والے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈیشنز دے سکتا ہے. میں اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کروں گا, دیکھیں سر عامر بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ یونیورسٹی کے اکارڈنگ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ ڈاکومنٹ ارینج کر سکتے ہو نا, تو دین آپ خود اپلائی کر سکتے ہو. یہ تو سر عامر بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو اپنے پہ اتنا یقین ہی نہیں ہے کہ لیٹر آف موٹیویشن کیسے لکھتے ہیں, CV کیسے بنانی ہے, ٹھیک ہے, جو ڈاکومنٹ وہ مانگ رہے ہو کیسے دینے ہیں ان کو, اگر کوئی میل آ جائے کوئی رسپانس کیسے کرنا ہے, تو دین میں ریکمینڈ کروں گا کہ ٹاپ سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے بہت سے نا کے بچے دیکھے ہیں ایسے, وہ اینڈ پہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا ایفیڈیوٹ ٹھیک نہیں تھا, میرا لیٹر آف موٹیویشن ٹھیک نہیں تھا, میں نے CV میں یہ مینشن کر دیا تھا, اس کی وجہ سے ریجیکشن آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور ٹاپ 7 کی جو اسٹاف ہے نا, کمال ہے, ٹھیک ہے. ایک ایک چیز پہ گائیڈ کرتے ہیں. مجھے انہوں نے ایک چیز پہ نہ کہ مجھے بتایا انہوں نے. لیٹر آف موٹیویشن آپ کا بھی مس بریرا نے لکھا تھا؟ بریرا نے لکھا ہے. CV انہوں نے بنائی ہے, کور لیٹر انہوں نے لکھا, سب کچھ انہوں نے ویزا کے لیے. اوکے علیزر, چلے گئے ہیں آپ فرانس, ویزا آپ نے اویل کر لیا, پہنچ گئے ہیں وہاں پہ, کلاسز لے رہے ہیں. فیوچر گولز کیا ہیں, کیا پلان ہے آپ کا؟ میم فرسٹ آف آل تو اسٹڈی پہ فوکس کیا جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ میری فی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل میرا 1 ایئر کا کورس ہے, جس میں میرا 6 ماہ یونیورسٹی میں اور 6 ماہ میں نے انٹرنشپ کرنی ہے کہیں پہ, اور وہ بھی پیڈ ہے, تو فرسٹ آف آل تو یہی گول ہے کہ وہاں سے ہم اسٹڈی کمپلیٹ کریں, دین پھر ہم موو ہوں گے, کہیں اور موو ہو سکتے ہو. ہاں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اچھی جاب کہاں سے مل رہی ہے. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, PSW آپ کسی اور کنٹری میں بھی گزار سکتے ہیں اپنی پسند کے. چلیں, گڈ لک آپ کو. آپ کی اماں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو, کیونکہ وہ آتی تھی میرے ساتھ ملتی جلتی تھی. تو مجھے جس دن یہ خبر ملی ہے علیزر کا ویزا آیا ہے, مجھے فوراً آپ کی اماں کا فیس یاد آیا کہ چلو ماؤں کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لاتی ہیں. اوکے جی, تھینک یو میم.